وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، اسلام نے ساری انسانیت کو ایک جامع دستور اور بہترین نظام زندگی سے نوازا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، زمانے کے ہر دور میں کس طرح سے زندگی گزاری جائے، کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کی واضح ہدایات اور نمایاں ارشادات قرآن پاک نے، احادیث مبارکہ نے ہم تمام کو بتلائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی گنتی میں جس وقت سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ کی گنتی میں 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے، احترام والے مہینے ہیں. یہی شریعت کا ٹھیک ٹھیک حکم ہے. لہذا اس حکم میں کوتاہی کر کے تم اپنے آپ پر ظلم و زیادتی سے دوچار مت ہو جانا، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں. کسی مہینے کے اندر دوسرے مہینے کے مقابلے میں کوئی خرابی یا کوتاہی یا کمی، نحوست اور بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں. یہ سفر کا مبارک مہینہ، اس کا نام رکھا گیا ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا سفر کا مہینہ. اس مہینے کے سلسلے میں جاہلیت کے زمانے سے جو کہ وہمی اور خیالی چیزوں پر بہت زیادہ یقین کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ تصور اور یہ خیال بنا کے رکھا تھا کہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو مصیبتیں آسمان سے نازل ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیر لیتی ہیں. وہ لوگ عجیب و غریب خیالات اپنے ذہنوں میں پال رکھتے تھے.
ان کا خیال تھا کہ بیمار شخص کے بازو میں نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ اس کی بیماری لگ جائے گی. سفر پہ کہیں نکلنا ہے تو پرندے کو چھوڑتے، اگر وہ دائیں طرف گیا تو سفر کامیاب اور مبارک سمجھتے، بائیں طرف گیا تو اس کو نامبارک سمجھتے. پرندے کو کیا پتا ہے کہ سیدھی طرف کے اڑو یا بائیں طرف اڑو، جدھر سمجھ میں آیا اڑ جائے. اس طرح کے باطل خیالات اور افکار جاہلیت کے زمانے میں پائے جاتے تھے. مختلف ایام کو، مختلف مہینوں کو اور مختلف حالتوں کو وہ نامناسب اور منحوس سمجھتے تھے. لیکن اسلام آیا، اسلام نے پوری انسانیت کے سامنے اپنی تعلیمات کو پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام کے آنے سے پہلے کفر اور شرک اور دیگر ساری جو رسومات کا تسلسل تھا، اسلام نے اس کو اب سرے سے ختم کر دیا ہے. ان تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اونٹوں کو خارش لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ فلاں اونٹ کو خارش کھجلی کی بیماری تھی، اس سے آگے بڑھ کے کنٹیجس بیماری ہے، دوسرے اونٹوں کو بھی لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بڑا نرالا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے ان سے سوال کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان اونٹوں کو تو اس سے لگی ہے، اس کو کہاں سے لگی ہے بتاؤ. جو پہلے جس اونٹ کو کھجلی خارش کی بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے لگی؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا منتقل ہونا، الو کو منحوس سمجھنا، یہ سب اوہام اور خیالی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر. ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا اس کی کوئی اصل نہیں. پرندوں کو اڑا کر پال لینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور الو سے نحوست اور بدشگونی لینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھنا جو جاہلیت کے زمانے میں منحوس سمجھا جاتا تھا اس کی کوئی اصل نہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا کہ سفر کی نحوست کو، اس کا خیال کرنا اور اس کا عقیدہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر پالنا یہ دین سے دوری کی بات ہے، دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ کفر کے بعد والا گناہ ہے. کفر سے نیکسٹ کفر سے نچلے درجے کا جو گناہ ہے یہ ہے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ مان کے دین کے طور پر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے. بلکہ بدشگونی اور سارے اوہام اور خیالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم فرمایا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خود ختم فرمایا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. اسلامی سلطنت کا دائرہ صحرائے عرب سے نکل کر افریقہ میں پہنچ گیا اور مصر کا علاقہ اسلامی سلطنت کے زیر نگی ہو گیا. تو وہاں پر دریائے نیل بہتا ہے جو آج تک بہتا ہے، اور اسی دریائے نیل کے کنارے پر کاشتکاری کرنے کی چکر میں محمد المرسی کو جیل میں ڈال کے عالمی عدالتوں نے اس کے اوپر کیس چلایا اور جیل میں مار دیا. الغرض وہ الگ مسئلہ ہے. دریائے نیل اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیوں سے ایک لمبے زمانے سے جاری کر رکھا ہے، لیکن سال میں ایک بار دریائے نیل کا پانی رک جاتا تھا اور مصری
باشندوں کا یہ خیال اور یہ تصور تھا کہ ایک نوخیز خوبصورت لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کیا جائے، اس کو سنوارا جائے اور دریائے نیل میں اس کو ڈال دیا جائے تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چل رہا تھا۔ جب اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا، مصر اسلامی حکومت کی ماتحتی میں آ گیا، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کا گورنر اور وہاں کا والی بنایا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ موقع آیا ہے کہ لوگ اپنے معاشرے میں قوم کی ایک نوجوان بچی کو تیار کر کے دریائے نیل کے اندر ڈھکیلنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے خط لکھا فوراً، اور اس سلسلے میں ان کی منشا کو دریافت فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مدینہ پاک سے خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ جو ہی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈالا تو پانی جاری ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ اس خط میں کیا مضمون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا، اے نیل، یہ عمر بن خطاب اللہ کے بندے کی جانب سے تیرے نام خطاب ہے۔ اگر تجھ کو اللہ نے جاری کیا ہے اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری، تو خود سے چلتا ہے، تجھ کو اللہ نے جاری نہیں کیا ہے تو تیرے جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مت بہ، اور اگر اللہ نے تجھ کو جاری کیا ہے تو اللہ خود تجھ کو جاری کرے گا۔ کسی کو لے جا کر اس کے اندر ڈالنے، بلیاں پیش کرنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں، لیکن مسلمان ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول اور کثرت تعلقات، ملاپ اور کیا کہتے ہیں یہاں کے کلچر کو مسلمانوں نے اس طرح اپنے اندر لے لیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ غیر اسلام جو اسلام کا حصہ نہیں ہے اس کو اسلام کا جز سمجھ بیٹھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سفر کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے شروع کے 13 دن یہ نحوست والے دن ہیں۔ ان ایام کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ ہم بچپنے میں دیکھے ہیں کہ خیرات مانگنے والی آتی تھی، کہتی تھی کہ تیرا تیزی کرو اماں، بچوں کی بلائیں اتارو، بڑوں کی بلائیں اتارو، بڈھوں کی بلائیں اتارو، نوجوانوں کی بلائیں اتارو، اور اس کے نام پہ وہ اپنا پیسہ بٹور کے لے جاتی۔ سفر کے ابتدائی 13 ایام کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کوئی خریداری اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کے رسومات اور خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھائی والا کام اگر سفر کے مبارک مہینے میں اور سفر کے شروع کے ایام میں کیا جائے تو اس کو نحوست لپٹ جاتی۔ ایسے عجیب و غریب الفاظ منحوسیت لگتی بولتے، منحوسیت، نحوست، بدشگونی، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر اسلام کو اسلام سمجھتا ہے، غیر دین کو دین سمجھتا ہے، میری تعلیم جو میں نے حکم نہیں دیا ہے اس کو میری طرف منسوخ کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، جو بات میں نے نہیں کہی اس کو میری طرف اگر کوئی منسوخ کرے، میرے دین کا حصہ بنائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی، روز قیامت میدان محشر کا منظر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے حوض پر لوگوں کو جام کوثر اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہوں گے، سب کو سیراب کر رہے ہوں گے، لوگوں کی ایک ٹولی اور ایک گروہ آ رہا ہوگا اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے، ان کے پیشانی اور ان کے اعضائے وضو یہ سب چمک رہے ہوں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے گے، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا فساد مچایا ہے، دین کے اندر کیا کیا خرابیاں انہوں نے برپا کی ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین کے اندر نئی ایجادات کو دین کا حصہ بنا کے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئیں گے اور فرمانے لگیں گے، سحقن لہم سحقن لہم، ہٹاؤ ان لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ جس میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شفاعت کا آغاز کرنے والا نہیں ہوگا، سب سے پہلے شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی۔ شافی محشر آپ کو لقب دیا گیا ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ان لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ، دور کرو تو ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی اس بارے میں سوچا، تصور کیا؟ ایک سرکاری دفتر میں گئے، اپنا کوئی معاملہ لے کر آفیسر بولا ہٹاؤ بھائی اس کو باہر کرو۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر آفس میں گئے اپنا کوئی، یا چیف منسٹر آفس میں گئے کوئی اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے، اور آپ کا معاملہ وہی حل ہو سکتا ہے، کہیں اور حل نہیں ہو سکتا، اور آپ کو وہاں پر جانے کے بعد کہہ دیا جائے کہ ان کو باہر نکالو، اگلی مرتبہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں، تو کیا کر لو گے؟ محرومی کا جو تصور دل میں پیدا ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دنیاوی محرومی ہے، جو چند روزہ محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخروی محرومی، آخرت کی محرومی، یہ سب سے بڑی محرومی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثالوں کے ذریعے لوگوں کو، صحابہ کرام کو باتیں اچھے انداز میں سمجھایا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کی مثال دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ اے میرے صحابہ، دنیا کا مقابلہ آخرت کے سامنے ایسا ہے جیسا ایک شخص سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبوئے، پھر سوئی کو باہر نکالے تو جس قدر پانی سوئی کے کنارے پر لگ کے آتا ہے وہ دنیا کی مثال ہے، اور باقی سمندر میں جتنا پانی ہے وہ آخرت کی مثال ہے۔ اتنی بڑی آخرت کی زندگی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اور آخرت کا موازنہ کرنا چاہتے ہو تو سنو، اگر اللہ تعالی زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے پورا حصہ رائی کے دانوں سے بھر دے، اور ایک پرندے کو حکم دے کہ تو 1000 سال کے بعد آنا اور ایک دانہ یہاں سے اٹھا کے لے کے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، سارے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی زندگی وہاں کی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے، دن اور رات کا 24 گھنٹوں کا سسٹم، سردی، گرمی، برسات، ٹھنڈک کا آنا، گرمی کا آنا، یہ سارا نظام یہ دنیا تک ہے۔ صبح ہوتے ہی سورج طلوع ہو رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے سورج غروب ہو رہا ہے اور چاند طلوع ہو رہا ہے، تارے نکل کے آ رہے ہیں، یہ پورا نظام دنیا کا ہے۔ وہاں پر یہ سب سسٹم نہیں، پورا ایک ہی لیول پہ رہے گا۔ وہاں پر دن رات، چلو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئی، گنتی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے لمبی مدت کو بیان کرنے کے لیے، ایک دراز مدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ بھی بعض روایتوں میں کہا کہ ایک دن 100 سال کے برابر، بعض روایتوں میں 50,000 سال کے برابر۔ اتنے لمبے لمبے دن ہوں گے، ایسے دشوار گزار دن ہوں گے، یعنی اتنا لمبا زمانہ ہوگا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ تو ویسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے کہ ہٹاؤ ان نالائقوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے، تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہمیشہ کی محرومی لے کر کہاں پھریں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے غصے میں لایا
اس نے اللہ کو غصے میں لایا، اور جو اللہ کو غصے میں لائے گا اللہ اس کو ہلاک و برباد کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہاں تو کوئی بچنے کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سارے توہمات اور خیالی چیزوں سے، جو بددینی اور واہیات باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں پر لوگ ایک شوشہ، ایک ہیلا یہ تلاش کرتے ہیں، نہیں یہ سفر کے 13 دنوں کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے مرض الوفات کے دن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کا جو زمانہ رہا ہے وہ سفر کے آغاز کا نہیں، سفر کے آخری دن اور ربیع الاول کے شروع کے دن تھے۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے کہ شروع کے سفر کے 13 دن آپ علیل رہے، پھر بیچ میں 1 مہینہ صحت مند رہے، پھر اچانک آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ تاریخ اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، اور تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سفر کے آخری ایام اور ربیع الاول کے شروع کے ایام، ان دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیل اور بیمار رہے ہیں۔ مرض الوفات کا زمانہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابیں میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہی لکھا ہوا ہے۔ تو تاریخی لحاظ سے تو اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور اس مرض الوفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال دریافت فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے اتنا شدید بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا بخار مجھ تنہا کو ہے۔ اس قدر تکلیف اور مجھے اس قدر نقاہت اور کمزوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بخار کے ذریعے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت پوچھتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں فلاں میرے محبوب بندے کے پاس چلے جا، تاکہ اس کو اور زیادہ قریب کھینچا جائے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عند منکسرۃ القلوب، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یہ فرمایا اللہ خود ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو مصیبت، پریشانی، بیماری، علالت کا آنا یہ بندہ مومن کے لیے گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ نحوست والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کی حالت بھی عجیب ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے، جو اچھے حالت میں رہتا ہے، تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کو نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی اور ہر تکلیف پر اس کو نیکیوں سے نوازتے ہیں، حتیٰ کہ اس جیب، مثال کے طور پر اس جیب میں ہاتھ ڈالے کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے اور نہ ملے، پھر پریشان ہو کر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالے اور وہ چیز مل جائے، تو اتنی دیر کی جو پریشانی بندے مومن کو لاحق ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ تو بیماری کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ تو ایک ایمان والے کے لیے باعث خیر ہے، باعث نحوست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علالت درپیش ہو، آپ مریض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیمار کیا جائے، یہ تو اور زیادہ قرب کی علامت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علالت کے ایام کو نحوست کی بنیاد بنا کر سفر کے ابتدائی 13 ایام کو منحوس سمجھنا، یہ بیکار اور باطل قسم کی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا خود دین کو اہل حق علماء کرام سے جا کے سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خیالات اور افکار جو کچھ مل گئے، یوٹیوب پہ مل گیا، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ جو کچھ آ گئی انفارمیشن، وہاں سے تعلیم حاصل کر لی اور
دین پر عمل کرنے لگے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر پڑے رہتے تھے، صفہ کا چبوترا بنا ہوا تھا، صحابہ کرام ہر آن وہیں پڑے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بیوی بچے کوئی خاندان آل اولاد تھے نہیں، اور دیگر صحابہ کرام کا خاندان تھا، ان کی معیشت، ان کی تجارت، محنت مزدوری تھی، وہ صبح کو جاتے اور شام میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات کو سن کے محفوظ کرتے۔ ابو ہریرہ کا تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ وہیں چبوترے پہ پڑا رہتا، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سیکھ لیتا، اس کو محفوظ کر لیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے 3 سال میں سورہ بقرہ سیکھا ہے، 3 سال میں سورہ بقرہ سیکھا ہے، ہر آیت کے ہر مطلب کو، ہر دین کے حصے کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ان کے بعد والوں نے تابعین نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ 20 سال 25 سال اپنے اساتذہ اور علماء کے ساتھ رہ کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے 20 سال علم حاصل کرنے کے لیے در بدر پھرتے رہے۔ یہ سب لوگ بیوقوف تھے، یہ اپنی زندگی کے قیمتی اور انمول اوقات کو ضائع کرنے والے تھوڑے ہی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ دین ایسے ہی سیکھا نہیں جاتا ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹری کی ڈگری ایسے ہی نہیں ملتی، انجینئرنگ کا گریجویشن کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملتا، 4 سال چکر مارنا پڑتا ہے کالج کو، اس کے بعد گریجویٹ بنتا ہے بی ٹیک کا یا بی ای کا۔ اور آپ دین کو اتنا ہلکا اور اتنا آسان سمجھ لیے ہیں، اور اس حدیث پاک سے الدین یسر، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، اس سے یہ آسان سمجھ گئے کہ جیسے چاہے جہاں سے چاہے دین کا علم، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو، چاہے اس کے اندر تبدیلی کر کے آپ کو شبہ پیدا کر کے غلط انداز میں دین کی تعلیم آپ کے سامنے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے کوئی فرق نہیں کرے۔ ایک دوائی کا پتہ جا کے میڈیکل ہال سے خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں، اس کا فارمولا کیا ہے، فارمولا میچ کر رہا نہیں کر رہا دیکھتے ہیں۔ ایک 50 روپے کی گولی کا پتہ لیتے ہیں تو اس پہ فارمولا دیکھتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں۔ اور جب دین جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جس دین پہ، اس دین کو ہم ہر غیرے سے لے لیں گے۔ اللہ کا دین اتنی ہلکی چیز ہو گئی، اللہ کا دین ہمارے سامنے اس قدر بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا کوئی اہتمام کیا جائے، قابل قدر اور اس کی صلاحیت رکھنے والا، اس کی قابلیت اور صحیح علم رکھنے والا تلاش کیا جائے اور اس سے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ چلو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اکثریت تو وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینی احکام کیا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا ذمہ یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ ضروریات دین کا علم حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو۔ بچپن سے دین کی تعلیم دینے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ تھا۔ چھوٹا بچہ ہمارا بھی ہوتا ہے، کوئی نیچے پڑی ہوئی چیز اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، صدقے کے کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ایک کھجور لے کے اٹھا کے منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور منہ میں انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالا اور فرمایا آل رسول کے لیے صدقے کے مال کھانے کی گنجائش نہیں۔ اسی عمر سے تعلیم دی، یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو کل کو آگے چل کے تعلیم دے گا، نہیں، جس عمر میں جو کام جس وقت کر رہا ہے بہتر انداز میں سہولت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو سکھایا جائے، دین کی تعلیم صحیح تربیت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ کیوں؟ ابھی تو بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد نماز فرض ہو رہی ہے،
لیکن 10 سال کی عمر ہی سے مارنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اسی وقت سے اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ اس وقت سے اگر اس کو پابند نہیں بنائیں گے تو کل 15 سال کی عمر کو پہنچے گا تو وہ بے نمازی بن جائے گا۔ وقت کے آنے سے پہلے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اسلامی تعلیم، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اسلامی تعلیمات دو، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دین بھی سکھاؤ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد گیا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے۔ ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ممالک ملازمت کرنے کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں۔ تو جو جتنا ذہین اور فتین ہوتا ہے، جتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کو اسی طریقے سے کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ اتنی گمراہ فرقوں کے جو بانی آج تک آئے ہیں شروع سے، شیعہ فرقہ سب سے پہلا بنیادی فرقہ ہے شیعہ۔ عبداللہ بن سبا نے اس کی بنیاد رکھی، وہاں سے ابو علی جبائی نے معتزلہ کی بنیاد رکھی، خوارج اور کرامیہ اسی طریقے سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ جتنے باطل فرقے اسلامی تاریخ کے اندر رونما ہوئے ہیں، ان سب کے جو فاؤنڈر رہے ہیں یہ اعلیٰ درجے کے ذہین رہے، کوئی غبی اور کمزور نہیں رہا ہے، کن ذہن نکمے قسم کا آدمی کسی گمراہ فرقے کا بانی نہیں بنا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ہم بچپن سے اعلیٰ تعلیم دلا کے اعلیٰ درجے کا اس کو قابل بناتے ہیں اور کمانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، تو وہی اسلام کے دشمن اس کو کیپچر کرتے ہیں۔